پرسنالٹی آف دی ڈے میں آج میں آپ کو جس شخصیت بارے بتانے جا رہا ہوں ان کا تعلق سیاست سے ہے۔ میری مراد لاہور شہر کی جانی پہچانی اور ہر دل عزیز سیاسی شخصیت مظہر اقبال بٹ المعروف بلی بٹ سے ہے، جن کی آج 8ویں برسی ان کی آخری آرام گاہ واقع میانی صاحب میں عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ بلی بٹ لاہور کے سیاسی حلقوں کی ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ انہوں نے سیاست میں بھرپور زندگی گزاری۔ لاہور کی عوام ان کی صلاحیتوں کی معترف ہیں اور انہیں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ علاقے کی تعمیر و ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ پیش رہے۔ بلی بٹ ایک جہاں دیدہ، نڈر اور عوامی خدمت کا جذبہ رکھنے والے شخص کا نام تھا۔ وہ اپنی پوری زندگی بلدیاتی سیاست میں چھائے رہے۔ بلی بٹ کو جو عزت اور مقام سیاست کے میدان میں حاصل ہوا تھا، وہ کم ہی سیاستدانوں کے حصے میں آتا ہے۔ وہ یاروں کے یار کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ ایک خوش مزاج اور دھیمے لہجے کے بے مثال شخصیت کے مالک تھے۔ اگرچہ وہ اب ہم میں نہیں رہے، لیکن سیاسی اور سماجی خدمات کے حوالے سے لاہور شہر بلی بٹ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ آئیے ان کی سیاسی زندگی بارے جانتے ہیں۔ بلی بٹ 1952 میں لاہور میں حاجی طفیل بٹ کے ہاں پیدا ہوئے۔ وہ 6 بھائیوں اور 2 بہنوں میں گھر میں سب سے چھوٹے تھے۔ بلی بٹ ابھی 6 ماہ کے تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان حالات میں ان کی اور دیگر بہن بھائیوں کی پرورش ان کی بڑی بہن آپی جی نے کی۔ کشمیری برادری سے تعلق رکھنے والے مظہر اقبال بلی بٹ کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ ان کی تعلیمی قابلیت بھی کچھ خاص نہ تھی۔ بلی بٹ وابڈا میں ملازم تھے، لیکن قدرت کو ان کے ہاتھوں عوامی خدمت کا کام کروانا تھا۔ وابڈا کو خیر بات کہہ کر عوامی فلاحی بہبود کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے ہمیشہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت عبادت سمجھ کر کی۔ وہ جتنی دیر زندہ رہے، ان کے اندر عوام کا درد اور خدمت کا جذبہ موجزن رہا۔ میں نے انہیں کئی بار لوگوں کے ساتھ سائیکل کے پیچھے بیٹھ کر تھانہ یا کچہری جاتے ہوئے از خود دیکھا۔ 24 گھنٹے ان کا وتیرہ یہی تھا کہ جو آیا اس کے ساتھ چل پڑے۔ ایک کارکن سے اپنے سیاسی کیریئر کی شروعات کرنے کے بعد مظہر اقبال بلی بٹ نے 1987 میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن میں پہلی مرتبہ وارڈ نمبر 127 سے حصہ لیا اور سابق ڈپٹی میئر اشفاق شاہد کو شکست دے کر بلی بٹ نے ان کی سیاست کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اشفاق شاہد پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے، جبکہ ان کا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ ان کے بڑے بھائی ریاض شاہد کا شمار ملک پاکستان کے نامور فلم سازوں میں ہوتا تھا۔ 1991 کے الیکشن میں بھی انہوں نے وارڈ نمبر 127 سے دوسری مرتبہ کامیابی حاصل کی۔ 2001 اور 2005 میں یونین کونسل 71 سے بلدیاتی الیکشن میں مخالفین کو شکست دیتے ہوئے ناظم منتخب ہوئے۔ 2001 میں وہ داتا گنج بخش ٹاؤن سے ٹاؤن ناظم کے امیدوار بھی بنے، لیکن خواجہ احمد حسان کے مقابلے میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مظہر اقبال بلی بٹ نے صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں بھی حصہ لیا اور ہر انتخابی مارکہ آرائی میں انہوں نے اپنے سیاسی حریفوں کو للکارا اور انہیں ٹف ٹائم دیا۔ 1990 میں انہوں نے پہلی بار پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے PP 125 سے حافظ سلیمان بٹ کے خلاف صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا، جس میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
دوسری بار 1993 کے الیکشن میں پی پی 125 سے ہی وہ صوبائی اسمبلی میں شہباز شریف کے مد مقابل تھے۔ اگرچہ وہ اس الیکشن میں کامیابی حاصل نہ کر سکے، تاہم انہوں نے شہباز شریف کو ٹف ٹائم دیا۔ 1997 کے الیکشن میں ایک بار پھر ان کا مقابلہ پی پی 125 سے شہباز شریف کے ساتھ ہوا، مگر اس بار بھی شکست ان کا مقدر بنی۔ سیاسی ماہرین کہتے ہیں اگر ان دونوں انتخابات میں میاں شہباز شریف کے علاوہ کوئی اور امیدوار ہوتا تو بھلی بھٹ پنجاب اسمبلی کے رکن بن جاتے۔ مظہر اقبال بھلی بھٹ کو میاں شہباز شریف نے کئی دفعہ مسلم لیگ نون میں شمولیت کی دعوت دی اور اچھا عہدہ دینے کی پیشکش بھی کی، لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی سے بے وفائی کرنا مناسب نہ سمجھا۔ مظہر اقبال بھلی بھٹ نے جنرل ضیاء الحق اور پرویز مشرف کی آمریت کے دور میں بھی آواز حق بلند کرنے سے نہ گھبرائے۔ مظہر اقبال بھلی بھٹ، جن کا شمار محترمہ بے نظیر بھٹو کے قابل اعتماد ساتھیوں میں ہوتا تھا، بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد دل برداشتہ ہو کر پیپلز پارٹی کو انہوں نے خیر باد کہہ دیا اور پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہو گئے۔ 2013 میں انہوں نے پی ٹی آئی کے امیدوار کی حیثیت سے پی پی 139 سے جنرل الیکشن میں حصہ لیا، لیکن وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار بلال یاسین سے شکست کھا گئے۔ الیکشن کے بعد ان کی صحت خراب رہنے لگی اور وہ فالج اور برین ہیمریج کا شکار ہو گئے اور طویل عرصہ صاحب فراش رہنے کے بعد 8 نومبر 2016 کو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ انہیں میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔